یاد رکھ لیں کتب حدیث میں اگر تمام حدیث کی کتابیں کھنگال مارے، کتب حدیث میں جس کو صدیق اکبر کہا گیا وہ ایک ہی ذات ہے، وہ مولا علی کی ذات ہے۔ حدیث کی کتابوں میں صرف ایک ہی صدیق اکبر ہے، وہ مولا علی کی ذات ہے۔ میں نے حضرت علی نے قانون بنایا، قانون کیا بنایا آئیے سنیے، ان الحکم ابن اجل، حکم ابن اجل ان کے اصحاب کہتے، قال سمعت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے حضرت علی کو کوفہ کے منبر پہ خود کہتے ہوئے سنا، یقول کہ آپ نے فرمایا لا یفضلنی احد علی ابی بکر و عمر رضی اللہ عنہما الا جلدته حد المفتری۔ کہا لوگوں خبردار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، میں قانون نافذ کر رہا ہوں کہ اب کوئی کسی کو میں سنوں کہ مجھے ابو بکر اور عمر پر فضیلت دیتا ہے تو اس جرم میں اس کو 80 کوڑے لگاؤں گا۔ اس کو امام احمد ابن حنبل نے لکھا جناب فضائل الصحابہ میں، اور امام احمد ابن حنبل فرماتے با اسناد و حسنون، اس کی سند حسن ہے۔ پھر اس کو امام للقائی نے شرح اصول الاعتقاد میں لکھا، یہ بہت بڑے امام ہے، وہ کہتے ہیں صحیح، یہ حدیث صحیح ہے۔ حتیٰ کہ مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مکتوبات شیخ ربانی دفتر دوم صفحہ 130 پر روایت نقل کرتے، کہتے روایت صحیح ہے، اور صحیح نہیں بلکہ علی نے اس کو نافذ بھی کیا، اور جو ابو بکر سے افضل علی کو کہتے تھے ان کے پیٹوں پہ کوڑے بھی لگوائے۔ شاہ عبدالحق محدث سے دہلوی نے اپنی کتاب تکمیل الایمان میں لکھا، ورنہ یاد رکھیے چاہے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہو، اٹھائیے لطائف اشرفی، کہتے ہیں تمام صحابہ میں سب سے افضل انبیاء کے بعد ابو بکر صدیق ہے۔ اٹھائیے غوث اعظم کی قدوۃ الطالبین، کہتے ہیں تمام صحابہ میں سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے۔ اٹھائیے حضرت طاطا گنج بخش لاہوری کی کتاب کشف المحجوب، کہتے ہیں سب سے افضل تمام صحابہ میں ابو بکر صدیق ہے۔ اٹھائیے میرات الاسرار حضرت عبد الرحمن چشتی کی، کہتے ہیں سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے۔ مکتوبات ربانی اٹھائیے ابو بکر صدیق ہے۔ امام ابو حنیفہ کی الفقہ الاکبر اٹھائیے سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے۔ امام شافعی کی الاعتقاد اٹھائیے ابو بکر صدیق ہے۔ امام احمد بن حنبل کی فضائل صحابہ اٹھائیے ابو بکر صدیق ہے۔ ساری امت کا اجماع، اور تم اجماع سے باہر، تو پہلے طے کرو تم سنی ہو کہ شیعہ ہو۔ اگر سنی ہو تو تمہیں ان بزرگوں کو ماننا پڑے گا، اور اگر تم سنی نہیں ہو تو کھل کر بولو نا ہم رافضی ہو گئے تو جھگڑا ختم۔ پھر